بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے قبل ویڈیوز میں آپ کو قربانی کے ان جانوروں کے بارے میں بتلایا گیا جن کی قربانی جائز ہے، جن کی جائز نہیں ہے، کس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور قربانی کے سب سے افضل دن کون سے ہیں، کن دنوں میں قربانی کرنا سب سے بہتر ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، یہ سب سے اولیٰ بات ہے، سب سے افضل بات ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکے تو کم سے کم قربانی کا جانور جس وقت ذبح ہو رہا ہے اس وقت وہاں پر موجود رہے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے میں چاہوں گا کہ اس کو عملی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ میرے سامنے یہاں پر کوئی جانور تو نہیں ہے کیونکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی ایک اونٹ کی شکل کی ایک چیز ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ بھینس ہے۔ صرف میں لٹانے کا طریقہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی قربانی کے جانور کو کیسے لٹایا جائے، آیا اس کا سر اس طرح کیا جائے جس طرح مردے کو لٹایا جاتا ہے یا اس کے برخلاف؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اونٹ کو ویسے تو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بھینس ہے یا بکرا ہے، اور انشاءاللہ میں اس کا ایک فوٹو اپنی اسکرین میں بھی دے دوں گا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن میں اس کو دکھا رہا ہوں۔ قربانی کو اس طریقے سے، قربانی کے جانور کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ آپ کا داہنا پیر یہاں پر موجود ہو اور آپ جب اپنے ہاتھوں سے چھری کو چلائیں تو وہ ایسے چلے، یعنی جانور کو، یہ کھڑا ہوا ہے جانور، یہ جانور کی دائیں سمت ہے، دائیں کروٹ ہے، اور ادھر یہ بائیں کروٹ ہے۔ تو آپ کو جانور کو جو لٹانا ہے وہ بائیں کروٹ پر لٹانا ہے۔ اگر دائیں پر لٹائیں گے تب بھی قربانی تو صحیح ہو جائے گی، اور لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور پیر قبلے کی طرف ہو جائیں گے، چاہے دائیں کروٹ پر لٹائیں چاہے بائیں کروٹ پر، پیر بہرحال قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں اور اس طرح کہ آپ کا داہنا پیر اس کے شانے پر موجود ہو اور اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں۔ یہ بہتر اور مسنون طریقہ ہے۔ چھری کو تیز کر کے ذبح کرنا چاہیے تاکہ اس کی رگیں کٹ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ذبح کرتے وقت دل سے نیت کافی ہے، کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور جو وہ احادیث کے اندر دعائیں منقول ہیں ان کو بھی پڑھ لیا جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا بھی منقول ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا خالص ذکر کیا جائے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ۔ اگر کوئی دعا یا جملہ کہہ دیا تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، آنے کا جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی سے عربی میں نہ کہا جائے تو اردو میں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کے اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک بسم اللہ پڑھ کر بہت سارے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں دو مسئلے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر جانور کو تہبت اوپر نیچے لٹا رکھا ہے اور پھر ایک ہی بار میں ان کو ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی بسم اللہ سے سب کو ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر جانور پہ ادھر پہ لائے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا جانور لایا جا رہا ہے تب پھر سب کے اوپر الگ الگ بسم اللہ پڑھنا لازم اور
ضروری ہوگا۔ عام طور پر جب ذبح کرتے ہیں تو ساتھ میں کوئی چھری پر دوسرا ہاتھ لگا لیتا ہے، خاص طور سے قصائی اپنا ہاتھ لگا لیتا ہے ذبح کرتے وقت۔ تو جتنے بھی آدمی چھری پر ہاتھ لگائیں گے، ذبح کرنے میں معاون ہوں گے، تو سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جس نے چھری پر ہاتھ لگا رکھا ہے وہ سب کے سب بسم اللہ پڑھیں۔ اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر کے بسم اللہ ترک کر دی تو یاد رکھنی چاہیے وہ قربانی کا جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہوگا۔ اسی لیے جس سے ذبح کرایا جاوے سب سے پہلے اس سے چھری پھروائی جاوے، جب وہ کچھ پھیر دے تب دوسرا اگر پکڑ لے یہ الگ بات ہے، لیکن ساتھ میں اگر کسی اور نے بھی ہاتھ لگا رکھا ہے شروع سے ہی تو جتنوں نے بھی ہاتھ لگا رکھا ہے سب کے اوپر بسم اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ قربانی کرتے وقت اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو ذبح صحیح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ چھوڑی ہو۔ کسی آدمی نے بجائے یہاں کے گدے کی طرف سے ذبح کیا تو اگرچہ گدی کی طرف سے ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر تمام رگیں کٹ جائیں تو ذبح متحقق ہو جائے گا۔ کوئی عورت یا کوئی باشعور بچہ کہ جو بسم اللہ وغیرہ اللہ کا نام لینا جانتا ہو، یا کوئی گونگا مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کو شرعی طور پر ذبیحہ درست مانا جائے گا، کیونکہ جو گونگا ہے وہ بسم اللہ پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ ہجڑا کوئی مسلمان ہے وہ ذبح اگر کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی قادیانی اگر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کر رہا ہے تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اس کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ تھی وہ باتیں کہ جو مجھ سے ابھی ایک دو روز پہلے سوالات کیے تھے چند لوگوں نے، ان کے جوابات میں نے اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔